آج کے سبق میں انشاءاللہ عز و جل توضیح الافلاک سے ہم اپنے لیول 2 کا باقاعدہ آج آغاز کریں گے۔ پہلے تو تعارف سماعت کر لیں۔ توضیح الافلاک یہ مفتی افضل حسین منگیری علیہ الرحمہ ان کی کتاب ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے جو خلیفہ ہیں مفتی ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ، ان کے یہ شاگرد ہیں۔ اور یہ دراصل انہوں نے جو کتاب ان کے استاد صاحب کی کتاب تھی مفتی ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ، ان کی کتاب تھی سلم السما، وہ بھی علم فلکیات کے متعلق ہی تھی۔ تو اس کتاب کی انہوں نے یوں سمجھ لیں کہ ایک انداز میں مزید تشریح کی ہے اور ایک اسی کے اوپر تفصیلی کر اس کو کیا ہے توضیح الافلاک کے نام سے وہ مفتی ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ کی کتاب بھی جانی جاتی ہے، اور مفتی افضل حسین منگیری علیہ الرحمہ کی کتاب بھی جانی جاتی ہے، لیکن عموماً زیادہ تر پڑھی یہ والی جاتی ہے کیونکہ یہ جو توضیح الافلاک مفتی افضل حسین منگیری علیہ الرحمہ نے تحریر فرمائی ہے وہ اسی کی مزید وضاحت ہے اور اس میں مزید اضافے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم اس سے پڑھیں گے۔ اس سے پیچھے آپ علیہ الرحمہ نے کچھ اصطلاحات وغیرہ بیان فرمائی ہیں اور وہ ایک فلکیات سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ علم توحید بھی فلکیات کا جز ہے، تو اس میں سے جو ہمارے لیے ایک اہم باتیں علم توحید کے اعتبار سے ہوں گی وہ انشاءاللہ عز و جل ہم اس کو پڑھیں گے۔ باقی آپ حضرات اس کے اندر کوشش کیجیے گا مطالعہ وغیرہ کی بھی، تاکہ اس کے اندر آپ کی مزید پختگی پیدا ہو۔ اپنے ساتھ ڈائری وغیرہ رکھ لیجئے گا تاکہ اگر مشکل الفاظ وغیرہ جو آئیں تو آپ ان کے معنی لکھ لیں، کہ اگر آپ کی کتاب ہوتی تو اس کے اوپر لکھ لیتے، ورنہ یہ کہ کوئی وضاحت وغیرہ ہو تو آپ کو آسانی رہے۔ دائرہ نصف النہار، اب دائرہ نصف النہار سے جتنی بھی باتیں جڑیں گی وہ تمام کی وضاحت کرتے ہوئے جائیں گے۔ اسلوب یہ ہوگا ابتداءً کچھ تعریفیں ہوں گی۔ عرض بلد کی تعریف آپ نے لیول 1 میں پڑھی تھی، وہ ایک آسان اعتبار سے تھی۔ اب آج انشاءاللہ آپ اس کی مزید تفصیلات پڑھیں گے کہ وہ عرض بلد کی تعریف کس طریقے سے تھی اور اس کی کیا مزید ایک دوسرے انداز میں تعریف ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک تمام العرض بلد، ایک یہ آپ کے لیے نئی اصطلاح ہوگی، اس کو آپ سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد دائرہ نصف النہار یہ کیا چیز ہے، پھر اس کی علماء کرام نے جو تعریفیں بیان کی ہیں مفتی افضل حسین منگیری علیہ الرحمہ پہلے ان کو بیان فرمائیں گے۔ اس کے بعد اس کے اوپر جو آپ کا کلام ہوگا تو اظہار خیال جسے آپ کہہ لیں، دوسرے الفاظوں میں عموماً جو ہم کہتے ہیں کہ اعتراض سوال کے اوپر قائم کریں گے کہ یہ تعریف اس کے اندر یہ والی چیزیں صادق نہیں آ رہی ہے، یہ والی تعریف کے اندر فلاں شعر صادق نہیں آتے، یوں کر کے پھر ایک آج کا سبق انشاءاللہ ہمارا چلے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دائرہ نصف النہار، صفحہ نمبر 30، کتاب توضیح الافلاک۔ پہلی بات، معدل النہار سے سمت و راست کی دوری کو عرض بلد کہتے ہیں۔ معدل النہار کیا چیز ہے؟ معدل النہار فلک الافلاک، یعنی آسمانوں کے اندر ایک، یعنی انسان یوں سمجھ لیں کہ جس طرح زمین پہ خط استوا ہوتا ہے نا، اسی کے بالکل سیدھ میں اگر آپ اوپر آسمانوں میں فلک الافلاک میں چلے جائیں تو وہاں پر کیا ہے، معدل النہار ہے۔ وہ بھی اسی طریقے سے ایک حصے کو شمال ایک حصہ جنوبی میں تقسیم کر دیتا ہے۔ زمین کے حوالے سے جب بھی بات ہو رہی ہوگی تو زمینی اعتبار سے جب آپ بات کریں گے تو وہاں پہ آپ خط استوا بولیں گے، اور جب فلک کی بات ہو رہی ہوگی یا ان چیزوں کی بات ہو رہی ہوگی جن کا تعلق فلک سے ہے تو وہاں پر معدل النہار استعمال ہوتا ہے۔ اس کو آسان الفاظ میں یوں بھی کہتے ہیں کہ مسقط حجر، ایک بیان کرنے کے لیے کہ خط استوا جو ہے وہ معدل النہار کا مسقط حجر ہے۔ مسقط یعنی کہ جس کو گرایا جائے یوں، اور یعنی کہ جس جگہ پہ پتھر گرایا جائے، یعنی کہ اگر معدل النہار سے پتھر کو گرایا جائے گا تو وہ سیدھا کا سیدھا آ کے خط استوا پر گرے گا۔ مسقط یعنی اس میں ظرف کا صیغہ ہے کہ گرنے کی جگہ، پتھر کے گرنے کی جگہ، کہ اگر خط معدل النہار سے اوپر پتھر پھینکا جاتا ہے تو وہ سیدھا یہاں پہ خط استوا پہ آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں ایک ہی لائن کے اندر ہیں، کوئی ہلکا پھلکا بھی فرق نہیں ہے۔ اب آپ سوچیں ہوا وغیرہ تو ایک الگ تعلق ہے، یہاں پہ جنرلی بات چل رہی ہے۔ تو معدل النہار کی ہم نے تعریف پڑھ لی کہ جس طریقے سے خط استوا کی تھی،
یہ کوئی اسلامی بھائی میٹ پر ہی کال کر رہے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی ہیں تو نہ کریں، اور اگر دیکھیں دوسرے ہیں تو پھر ان کو اس کے اندر شرکت کرنی ہوگی لنک کے ذریعے، کال کے ذریعے کلاس نہیں ہوگی میٹ پر۔ تو معدل النہار سے سمت الراس آپ پڑھ چکے ہیں کہ کسی بھی مقام کی دوری، کہ نہ جو اوپر سے کسی بھی مقام کے اوپر اگر کسی بھی شخص کے سر کے اوپر بالکل خط لیا جائے اور وہ فلک الافلاق تک پہنچ جائے تو وہ سمت الراس ہوتا ہے۔ اب دیکھیں تعریف کے اندر معدل النہار کی بات تھی۔ جی، معدل النہار جس طریقے سے ایک زمین کے بیچ میں خط فرض کیا گیا ہے جو مشرق سے مغرب کے درمیان ایک خط ایک دائرہ ہے، اور جس طرح وہ زمین کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے، اسی طریقے سے فلک الافلاق کے اندر بھی ایک مشرق سے مغرب ایک خط ہے، ایک دائرہ ہے جسے معدل النہار کہتے ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے فلک الافلاق کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ معدل النہار سے سمت و راست کی دوری عرض بلد کہلاتی ہے۔ تو اب اس کو آسان الفاظ میں وہی تھا کہ کسی بھی شہر کی خط سوا سے دوری، جب فلک کے اعتبار سے بات کریں گے تو عرض بلد کہلائے گا۔ اور اب تمام العرض بلد کی تعریف، اور سمت الراس سے قطب معدل کی دوری کو تمام عرض البلد کہتے ہیں۔ کہ کسی بھی شہر کو آپ زمین کے اعتبار سے سمجھے، اس کے بعد ہم اس کو فلک کے اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ خط سفا اور شہر کے درمیان کی جو دوری ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرض بلد۔ تو اور اس شہر سے لے کر اس کے قطب تک جو 90 درجے پر واقع ہوتا ہے، چاہے وہ قطب شمالی ہو چاہے وہ قطب جنوبی ہو، اس کے درمیان جتنا فاصلہ ہوگا اسے ہم تمام عرض بلد کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شہر 25 درجے عرض بلد پر واقع ہے، تو عرض بلد کا کیا مطلب ہے کہ خط سوا سے اس شہر کی دوری 25 درجے ہے۔ تو اب خود ہی آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا تمام عرض بلد کتنا ہوگا، تو اس کا تمام عرض بلد ہوگا 65 درجے۔ کہ اب مزید اب اس کے شہر اور اس کے قطب تک کتنا فاصلہ ہے، تو وہ آپ جواب دے دیں گے 65 درجے ہے۔ تو یہ جو 65 درجے آپ نے بتایا ہے اس کا جو نام ہے وہ تمام العرض بلد ہے۔ کسی بھی چیز کا تمام لیتے ہیں تو یعنی کہ اگر 90 سے کم ہے تو اس کو 90 تک پہنچا دینا یہ تمام ہے۔ دوسرے الفاظوں میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے کتنا عدد پلس کرنا ہوگا عرض بلد میں کہ جو وہ 90 تک پہنچ جائے گا۔ کسی بھی الفاظ سے آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اب کسی شہر کا آپ کو تمام عرض بلد معلوم کرنا ہے تو آپ 90 مائنس عرض بلد کر دیں گے تو آپ کو تمام عرض البلد معلوم ہو جائے گا۔ 90 مائنس تمام العرض بلد 90 مائنس عرض بلد کر دیں گے تو آپ کو تمام عرض بلد حاصل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو بلد معدل النہار سے شمال کی طرف ہے اس کا عرض شمالی ہے، اور جو معدل النہار سے جنوب کی طرف ہے اس کا عرض جنوبی ہے۔ یہ آسان سی بات ہے، آپ کے لیے واضح ہوگی۔ اب نصف النہار کی تعریف، طلوع آفتاب کے وقت آفتاب افق پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر افق سے اونچا ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ ایک حد پر پہنچ کر پھر وہ افق کی طرف جھکنے لگتا ہے، اور جھکتے جھکتے غروب کے وقت افق پر پہنچ جاتا ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے افق سے طلوع ہوا، اور طلوع ہوتے 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 اوپر ہوتا ہے یہاں تک کہ پھر دوبارہ غروب ہو جاتا ہے، تو وہ حد، لہذا اس حد پر آفتاب کو افق سے، تمام کے پاس ہی نہیں آ رہی یا صرف ان کے پاس ہے؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جن اسلام بھائی نے فرمایا تھا وہ چیک کر لیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ پرابلم ہو ان کے پاس۔ تو پھر وہ جو مقام ہوگا نا کہ جہاں پر سورج بلند ہوتے ہوتے ایک آخری مقام پر پہنچا تھا کہ اس کے بعد ڈھلنا شروع ہو گیا تھا، سورج طلوع ہوا، طلوع ہوتے ہوتے سورج اوپر جا رہا اوپر جا رہا اوپر جا رہا ہے، یہاں تک کہ ایک مقام آئے گا جہاں پر سورج اس سے زیادہ اوپر نہیں جائے گا بلکہ اس مقام پر پہنچے گا، اس کے بعد دوبارہ جھکنا شروع ہو جائے گا افق غربی غروب کی طرف جانے کے لیے۔ تو وہ مقام جہاں پر سورج کو اس دن
اب یہ فرما رہے اتنی بلندی آفتاب کو اس دن کے حاصل اس دن کسی حصے میں نہیں ہوتی. یہ ہے نا دائرہ نصف، یعنی کہ یہ نصف النہار کی تعریف بنے گی کہ یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں پر سورج پہنچ کر اس کو نصف النہار لگ جاتا ہے، یعنی کہ یہ دن کا بالکل درمیانی حصہ ہوتا ہے. یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ افق کا بالکل درمیانی افق کا جو پورے بلکہ دائرۃ الافق نہیں کہلائے گا یہ. تو یہ جو بالکل حصہ ہوتا ہے، یعنی کہ انسان کا جو ایک پورا ایک یہ دائرہ بنتا ہے، اس کے اندر یہ سورج پہنچ جاتا ہے، اور اس میں اندر جو جتنا یہ بلند ہوتا ہے اس دن کسی بھی حصے میں اتنا بلند نہیں ہوتا. اب دائرہ نصف النہار کی تعریف. دائرہ نصف النہار کی تعریف کسی نے اس طرح کی ہے کہ دائرہ نصف النہار وہ دائرہ عظیمہ ہے. دائرہ عظیمہ یہ ایک اصطلاح ہے. دائرے کی دو قسم ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے دائرہ صغیرہ، ایک ہوتا ہے دائرہ عظیمہ. دائرہ عظیمہ اس دائرے کو کہتے ہیں جو کسی بھی کرے کو دو برابر برابر حصوں میں تقسیم کر دیں. مثال کے طور پر خط استوا ایک دائرہ ہے جو کہ زمین کرے پر ہے. تو اگر خط استوا پورے کرے کو برابر برابر حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ دائرہ عظیم ہے، اور ہے بھی اسی طریقے سے کہ دنیا کے بالکل بیچ میں ہے. لیکن جو دوسرے دائرے ہیں زمین پہ بنتے ہیں، اگر آپ اپنے سامنے گلوب رکھیں تو اس کے اندر جو دوسرے دائرے ہوں گے وہ کچھ نہ کچھ حصہ یعنی کہ نیچے کی طرف آتے ہیں، مکمل حصے کو نہیں کر پاتے. بلکہ میں آپ کو دکھا ہی دیتا ہوں. یہ دیکھیے، یہ ایکویٹر لکھا ہوا ہے ریڈ کلر سے، تو 60 بھی لکھا ہوا ہے، 30 بھی لکھا ہوا ہے، سورج بھی بنا ہوا ہے. تو یہ جو ایکویٹر ہے یہ خط سوائے انگلش میں اس کو ایکویٹر کہتے ہیں. تو یہ دیکھیں، یہ دنیا کو دو برابر برابر حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں کہ جتنا اوپر طرف حصہ ہے اتنا ہی نیچے حصہ ہے. جبکہ آپ اس سے نیچے والی کوئی سی بھی لائن کو دیکھ لیں، مثال کے طور پہ آپ ٹاپک آف کیپریکون اس کو دیکھ لیں. یہ جو لائن ہے یہ جو حصے میں تو دو حصے میں تو کر رہی ہے، لیکن کیا ہے کہ نیچے والا حصہ چھوٹا ہے اور اوپر والا حصہ کیا ہے بڑا ہے. تو یہ کیا ہے، جو نیچے والا دائرہ ہے ٹراپک آف کیپریکون، یہ دائرہ صغیرہ ہے، اور جو خط استوا کا تھا یہ دائرہ عظیمہ ہے. ٹھیک ہے، اب دوبارہ آتے ہیں اپنے کی طرف. وہ دائرہ عظیمہ ہے جو فلک کے نصف شرقی اور نصف غربی کے درمیان حد مشترک ہو. کہ جو ایسا دائرہ جو فلک کے نصف شرقی اور نصف غربی کے درمیان حد مشترک ہو، کہ ایک طرف نصف شرقی ہے اور دوسری طرف نصف غربی ہے، تو اس کے درمیان اگر ہم ایک لائن بنا دیں تو صورت کے اندر اس کو اب کہیں گے. اس کی بھی میں آپ کو تصویر دکھا دیتا ہوں. اب دیکھیے، یہ ایک انسان کھڑا ہوا ہے، اور یہ جو اوپر والا حصہ ہے یہ اس کا سمت الراس ہے، اور یہ جو اس کے سارے حصے ہیں یہ ویسٹ ہے، یہ نارتھ ہے، یہ ایسٹ ہے، اور یہ ساؤتھ ہے. یہ پورا کا پورا اس کا افق بنے گا. اب جو اس کا اوپر آسمان کا جو فلک بنتا ہے، تو اب یہ جو ایک ویسٹ والا حصہ ہو گیا اور یہ ایسٹ والا حصہ ہو گیا، اس کے درمیان سے جو خط گزرے گا، یعنی آپ دوسرے الفاظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ دائرہ جو نارتھ اور ساؤتھ کو ہوتا ہوا گزرے. تو آپ یاد کریں دائرہ نصف النہار کی جو تعریف ہم نے اس کے اندر پڑھی تھی نصاب توقیت کے اندر، وہ بھی یہی تھی
کہ وہ ایسا دائرہ جو سمت الراس اور قطب شمالی، سمت القدم، قطب جنوبی اور سمت الراس پورے کو ملا کر بنے. تو یہاں پر انہوں نے یوں تعریف کر دی کہ نصف حصہ شرقی اور نصف حصہ غربی. تو یہ دیکھیں نارتھ اور ساؤتھ کی جو درمیانی لائن ہے نا، یہی پورا کا پورا دائرہ اس کا بن جائے گا. لیکن یہ تعریف کے اوپر مفتی افضل حسین منگری علیہ رحمہ کلام فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ تعریف درست نہیں. اب کتاب والی کی طرف ہی دیکھیں، اس کو میں بند کر دیتا ہوں. کہ مگر عرض تسعین یعنی 90، تسعین عربی میں 90 کو کہتے ہیں، مگر عرض تسعین کے دائرہ نصف النہار پر یہ تعریف صادق نہیں آتی، اس لیے کہ عرض تسعین میں مشرق و مغرب متعین نہیں. اسے بھی دوبارہ تصویر میں ہی دیکھیں. بات یہ ہے کہ جو عرض تسعین ہے 90 درجے یعنی کہ قطب جو ہوتے ہیں وہاں پر کوئی بھی طول بلد نہیں ہوتا. وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر آپ دو باتیں کہہ سکتے ہیں. ایک بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ قطب کے اوپر 1 سے لے کر 180 طول بلد تک ہے، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی بھی طول بلد ہی نہیں ہے. وجہ یہ ہے اس کی کہ یہ ہم قطب پر آ گئے. اب آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ قطب میں نے بالکل اس کو کلوز کر دیا ہے، یہ جو بالکل درمیانی حصہ ہے نا یہ قطب کا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں تو تمام کی تمام لائنیں آ کر ختم کہاں پر ہوں گی؟ اسی قطب پر ہوں گی. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے جو بنایا ہے اپلیکیشن بنائی، انہوں نے اس کو مکمل آخر تک نہیں بنایا. اگر اس کو آگے تک لے کے جائیں گے تو بیچ میں ایک نقطہ بنے گا جہاں پر یہ ساری کی ساری لائنیں پہنچیں گی، اور وہی قطب کا مقام ہے. تو یہ جو مقام ہوگا یہاں پر یہ قطب شمالی ہے، اور قطب شمالی ہونے کی صورت میں اس میں فرق یہ پڑ جائے گا کہ اب یہاں پر آپ دونوں باتیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ والی جو لائن ہے، مثال کے طور پر فرض کریں یہ جو ایک لائن آ رہی ہے 1 درجے 10 درجے کی، یہ 20 درجے کی، یہ 30 درجے کی، 40 درجے کی، ساری کی ساری لائنیں یہاں پر آ کر ختم ہوں گی. اور یہ کیا ہے کہ ساری کی ساری طول بلد کی لائن ہے. اور دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی طول بلد متعین ہی نہیں ہے. جب طول بلد متعین نہیں ہے تو یہاں پر مشرق و مغرب متعین ہی نہیں ہے. یہاں پر صرف شمال اور جنوب کی سمت ہے کہ خود جہاں پہ بندہ کھڑا ہوا ہے تو یہ شمال ہے، تو دوسری طرف اس کے الٹی جانب جنوب ہوگا بس. باقی ہے یہاں پر مشرق و مغرب متعین ہی نہیں ہے. پھر یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر نماز وغیرہ کیسے پڑھیں گے؟ پھر یہ تفصیلی بحث ہے. آسان طریقہ تو علماء کرام نے یہی لکھا ہے کہ اگر کتب پہ کوئی پہنچ جائے، بالفرض تو کتب پر پہنچنا ہی بہت مشکل ہے کہ یہاں پر زندگی ممکن نہیں ہے، بعض اوقات بھی بڑی مشکل سے میسر آتی ہے. تو فرمایا ہے کہ عین جو کتب، ویسے جو کتب کا جو مقام ہے نا، ہم تو ایک سوچنے کے اعتبار سے لگتا ہوگا بڑا ہے، لیکن کتب جو ایک 90 درجے پہ بنے گا، یہ ایک سمجھ لیں تل برابر جگہ ہے. کہ کسی جگہ پر آپ تل رکھیں تو جتنی جگہ تل گھیرے گا نا، ایک بالکل ہلکی سے تل جو ہوتا ہے کالے کلر کا، تو وہ جتنی جگہ گھیرتا ہے نا اتنا ہی جگہ یہ کتب ہے. تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب خط سوا پر ہوتے ہیں تو ایک جو عرض بلد کا ایک درجہ ہوتا ہے یہ تقریباً 114 119 کلومیٹر تک کا ہوتا ہے. اور اس کے بعد مزید آگے جتنا بڑھتے جائیں گے، عرض بلد جتنا بڑھتا جائے گا تو اس کا درجہ چھوٹا ہوتا جائے گا. آپ خود بھی غور کریں کہ یہ ایک درجہ ہے، یہاں پر اس کا دائرہ دیکھیں کتنا بڑا بن رہا ہے. کوئی بھی گول چیز ہوگی اس کا اسی طریقے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. یہاں پر آتے جائیں گے تو دیکھیں دائرہ چھوٹے ہو جا رہے ہیں، دائرے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں. یوں اس کا جو آخر میں جاتے ہیں تو چھوٹا ہو جائے گا، اور آخر میں اتنا چھوٹا ہوگا کہ جو 90 عرض بلد پر واقع ہوگا وہاں پہ تل برابر کی جگہ بنے گی بس. تو یہاں کے لیے مفتی افضل حسین منگری علیہ رحمہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہاں پر مشرق و مغرب متعین نہیں ہے، لہٰذا تعریف کے اندر قید ہی یہ لگائی تھی جو مشرق و مغرب کے درمیان، نصف نہ شرقی نصف غربی، لہٰذا یہاں پر یہ تعریف جامع نہیں ہے. مزید اور کسی نے اس کی تعریف یوں کی ہے کہ دائرہ نصف النہار وہ دائرہ عظیمہ ہے جو فلک الافلاک کے دونوں قطبوں اور افق کے دونوں قطبوں پر ہو کر گزرتا ہے، مگر یہ تعریف عرض تسعین میں دوائر غیر متناہیہ پر صادق آتی ہے، اس لیے وہاں دائرہ نصف النہار متعین نہیں ہوگا. کہ یہاں پر جو دائرے بنتے ہیں انشاءاللہ اس کی میں مزید وضاحت کل عرض کر دوں گا کہ اس میں ایک دو چیزیں مزید ہیں. تو یہاں پر اس کے بالکل جو ایک تمہید ہے گفتگو ہے وہ تو اس کو دیکھ لیں کہ یہاں پر اس جو تعریف ہوگی عرض تسعین پر یہ مکمل طور پر صادق نہیں آئے گی.
انشاءاللہ یا تو میں اس کو گروپ میں اس کی وضاحت سینڈ کر دوں گا، یا پھر انشاءاللہ کل اس کو کلاس میں مکمل کریں گے۔ یہ اس کا تقریباً 111 114 اس کے آس پاس ہوتا ہے، 111 کلومیٹر۔ سمجھے؟ وہ ابھی تو کلام چل رہا ہے، آگے جا کے پھر سارا خلاصہ بنے گا انشاءاللہ، اس میں عرض کرتا ہوں۔ ابھی مزید ایک دو تعریف اور آئیں گی۔ اور کسی نے اس کی تعریف اس طرح کی ہے کہ دائرہ نصف النہار وہ دائرہ عظیمہ ہے، آفتاب جب 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 اس دائرے پر آئے تو افق سے اتنا اونچا ہو جائے کہ جتنا اونچا وہ اس دن کے کسی حصے میں نہ ہو، مگر یہ تعریف بھی صحیح نہیں۔ جیسے کہ ہم نے شروع میں ایک بات سنی تھی کہ وہ جو دائرہ ہوتا ہے، یعنی کہ جو سورج کی کیفیت کیا بنتی ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اوپر ہوتا جاتا ہے، اوپر ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک مقام آتا ہے جہاں پر انتہا پر پہنچ جاتا ہے بلندی کی، اس کے بعد پھر وہاں سے ڈھلکنا شروع ہوتا ہے۔ تو بعض تعریف کرنے والوں نے یہ کر دیا کہ آفتاب جب جب اس دائرے پر آئے تو افق سے اتنا اونچا ہو جائے کہ جتنا اونچا اس دن کے کسی حصے میں نہ ہو، مگر یہ تعریف بھی صحیح نہیں ہے۔ اب بالکل غور کرنے کی بات ہے کہ کس طریقے سے تعریف درست نہیں ہے۔ حالانکہ ہوتا اسی طریقے سے کہ سورج بلندی میں پہنچتا ہے تو اگر کوئی یہ بولے کہ بھائی جس جگہ پر سورج بلندی پر پہنچتا ہے وہی دائرہ نصف النہار ہے، تو فرمایا کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ عرض تسعین کے آس پاس، یعنی 90 درجے قطب کے آس پاس ایک دن میں آفتاب متعدد بار دائرہ نصف النہار پر آتا ہے۔ کبھی مشرق سے مغرب کو جاتے ہوئے آفتاب دائرہ نصف النہار پر آتا ہے، اور کبھی مغرب سے مشرق کو جاتے ہوئے، لیکن ایک بار دائرہ نصف النہار پر پہنچ کر آفتاب کے افق سے جتنی بلندی حاصل ہوتی ہے اتنی بلندی اس کو دوسری بار دائرہ نصف النہار پر پہنچ کر نہیں ہوتی۔ یوں ہی پہلی بار مشرق سے مغرب کو جاتے ہوئے دائرہ نصف النہار پر پہنچ کر آفتاب افق سے جتنا اونچا ہوتا ہے، دوسری بار مغرب سے مشرق کو جاتے ہوئے دائرہ نصف النہار پر پہنچ کر وہ اس دن اس سے کم یا زیادہ اونچا ہوتا ہے، لہذا جامع و معنی تعریف یہ ہے۔ یہاں تک اب اس کو بات کو سمجھے کہ وہ مقام جہاں پر سورج کئی کئی مہینوں کے لیے طلوع رہتا ہے، یعنی کہ جیسے آپ نے سنا ہوگا 6 مہینے کے دن اور 6 مہینے کی رات، وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ سورج طلوع ہو گیا، مثال کے طور پر 21 مارچ کو قطب شمالی کے لیے دن شروع ہو گیا، تو اب دن کی تعریف کیا ہے کہ سورج غروب ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے تو دن شروع ہو جاتا ہے، سورج غروب ہو جائے تو دن ختم ہوتا ہے۔ تو وہاں پر سورج طلوع ہوتا ہے 21 مارچ کو اور غروب ہوتا ہے 22 دسمبر کو، تو ان کے لیے ایک پورا کا پورا دن ہی 6 مہینے کے لیے سورج کے اعتبار سے دن اور رات بنے نا بھائی۔ جب سورج افق سے اوپر ہو تو ہم کیا کہتے ہیں بھائی دن ہے، ابھی سورج افق سے نیچے چلے جائے غروب ہو جائے تو رات ہوتی ہے۔ تو وہاں پر تو 21 مارچ سے لے کر 22 دسمبر تک تقریباً 6 مہینے سے بھی زیادہ دن تو سورج وہاں پر طلوع ہی ہے، تو لہذا دن ہوا۔ اب ایک ہی دن میں وہاں پر کیا ہوگا کہ بار بار سورج آ رہا ہوگا، اور اگر ایک دن بھی مراد لیتے ہیں 24 گھنٹے کا، تو ہمارے یہاں پہ کیا کیفیت بنتی ہے کہ دن میں 12 بجے کے ٹائم سورج سب سے زیادہ بلندی پر پہنچ جاتا ہے، اور رات کو 12 بجے، یعنی کہ جب نصف اللیل ہوگی، نصف النہار کے وقت سورج سب سے زیادہ بلندی پر ہوتا ہے، اور جب ہمارے یہاں پہ پہنچتا ہے یعنی نصف اللیل پر پہنچ جاتا ہے تو سب سے زیادہ نیچے ہوتا ہے کہ اس دن اس سے زیادہ نیچے نہیں ہو سکتا۔ لیکن قطب پر یہ سارے کے سارے معاملات الگ ہی ہوتے ہیں۔ وجہ کیا بنتی ہے، اب اس کو اب دوبارہ تصویر میں دیکھیں کہ جب ایک بات تو آپ کے ذہن میں ہوگی کہ 6 مہینے سورج خطہ شمالی میں رہتا ہے اور 6 مہینے خطہ جنوبی میں رہتا ہے۔ اب جب سورج یہاں پر خطہ شمالی میں آ جائے تو اب جو ایکویٹر ہے، جو ہمارا قطب ہے، یہ قطب شمالی ہے، اور قطب شمالی ہونے کی صورت کے اندر جو افق ہوتا ہے، افق ہمارا کتنا دور ہوتا ہے، 90 درجے، ٹھیک ہے، اور قطب شمالی سے خط سوا کی دوری بھی کتنی ہے، 90 درجے۔ تو ہم نے کیا پڑھا تھا، اب یہ دنیا کے دو حصے ہو جائیں گے، یہ کچھ
یہ خط سوا تک اس کا ایک افق اوپر والا بن جائے گا اور ایک نیچے والا افق بنے گا، افق کے دو حصے ہو جائیں گے. تو یہاں پر اس کا افق ہی یہیں تک ہوتا ہے کہ یہاں تک بندے کی نظر پڑ رہی ہوتی ہے، اور سورج یہاں پر ہی موجود ہوتا ہے پورے کے پورے دن کے اندر، پورے کے پورے 6 مہینے کے اندر سورج شمالی دنیا میں رہتا ہے، اس وجہ سے نظر آتا ہی رہتا ہے، اس کے لیے غروب ہونے کا موقع ہی نہیں بنتا. شام جیسا وقت آتا ہے غروب کی کیفیت بنے گی، لیکن وجہ کیا ہے کہ وہ 90 درجے پر موجود ہے، تو اس کے لیے کیفیت ایسی بن جائے گی کہ وہاں پر وہ غروب ہی نہیں ہوگا. سورج پہنچتا رہے گا، گھومتا رہے گا، گھومتا رہے گا، نہیں ہوگی کیفیت. ابھی اس کو آپ کو میں دکھاتا ہوں دن آگے کر کے. ابھی وہ دن چل رہے ہیں کہ قطب شمالی کے اوپر 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہے. اب دیکھیں کہ یہ یہاں پہ سورج ہے، یہ سورج کو ہم 1 گھنٹہ آگے کیا، دیکھیں سورج آگے جا رہا ہے لیکن اس مقام کے اوپر روشنی ہی رہے گی. وجہ کیا ہے کہ سورج کی جہاں تک روشنی پڑنی ہے یا یہ جہاں تک روشنی حاصل کر سکتا ہے، سورج اس کے نیچے ہی نہیں جا رہا. دن کے اعتبار سے گھوم تو رہا ہے لیکن قطب پر پہنچنے کی وجہ سے جو اس کا افق ہے، سورج ہمیشہ کے ہمیشہ اس کے اوپر والے افق کے اندر ہی رہ رہا ہے، بالائی افق کے اندر ہی سورج رہ رہا ہے، نیچے کی طرف نہیں جا رہا. وجہ کیا ہے کہ ذہن میں رکھیں کہ افق 90 درجے تک ہوتا ہے، اور جو سورج ہے وہ خطہ شمالی میں ہے، اور قطب شمالی اور خط سوا کے درمیان 90 درجے کا ہی فاصلہ ہوتا ہے، تو اس کے درمیان درمیان ہی سورج ہے. جب تھوڑا بہت گھومتا ہے تو اندھیرا جیسا ہلکا پھلکا شام جیسا وقت محسوس ہوگا، لیکن فرق نہیں پڑے گا. یہ ہم نے ایک 1 گھنٹہ آگے کر کے چیک کیا، اب ایک پورا پورا دن بھی کر کے چیک کر لیتے ہیں. یہ ایک پورا پورا دن ہم آگے کرتے جا رہے ہیں، لیکن دیکھیں سورج ادھر ہی رہے گا، آہستہ آہستہ اوپر جاتا جا رہا ہے. یہ اپنے میل اعظم انتہائی کو پہنچ گیا 22 جون. آج اس کا بھی آپ چیک کر لیں کیسے کینسر تک پہنچ گیا. لیکن ابھی بھی کیا ہے کہ یہاں پر دن ہی رہے گا، پورا دن ہم گھنٹہ آگے کرتے رہیں لیکن یہاں پر دن ہے. اس کے بعد آپ مزید آگے چل رہے ہیں تو جب اب یہی صورت الٹا یہاں پہ آ جاتی ہے تو یہ ہے قطب جنوبی. قطب جنوبی کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے. وجہ کیا ہے کہ جہاں تک اس کی نظر جانی ہے 90 درجے تک خط سوا تک، وہاں تک سورج ہے ہی نہیں. سورج خط سوا پر آ ہی نہیں رہا بلکہ وہاں تک کہ اوپر تک شمالی دنیا میں ہے، تو اس وجہ سے قطب جنوبی پر 6 مہینے کی رات رہے گی. آسان بات یہ ہے، خلاصہ یوں ذہن میں رکھ لیں کہ جب سورج شمالی دنیا میں جائے گا تو اس کے لیے پورا کا پورا 6 مہینے کا دن رہے گا. کس کے لیے؟ قطب شمالی کے لیے. اور قطب جنوبی کے لیے 6 مہینے کی رات ہوگی. اور جب سورج جنوبی دنیا میں آئے گا تو 6 مہینے والوں کے لیے، یعنی کہ جو قطب جنوبی ہوں گے ان کے لیے 6 مہینے کا دن ہو جائے گا، اور قطب شمالی کے لیے 6 مہینے کی رات ہو جائے گی. تب اس کے اندر جب ان کے پاس دن اور رات یوں بنیں گے کہ ہمارے اعتبار سے تو 12 12 گھنٹے کا دن اور 12 گھنٹے کی رات جنرلی بن رہی ہوتی نارملی، لیکن وہاں پر تو 24 کے 24 گھنٹے ہی دن ہے، سورج نکلا ہوا ہی ہے. تو وہاں پر سورج 2 دفعہ بلندی پر پہنچے گا. ایک دفعہ جو نصف النہار کی طرح پہنچے گا، ایک دفعہ نصف اللیل پہ پہنچے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کا سورج تو ابھی افق سے اوپر ہی ہے. جب سورج افق سے نیچے گیا ہی نہیں ہے تو جس طریقے سے ہمارے یہاں پہ ایک دن میں پوری کیفیت آتی ہے کہ سورج ہمارے گرد چکر لگاتا ہے، چکر تو سورج نے ادھر بھی لگانا ہے، تو سورج اوپر نیچے ہوتا رہے گا. تو دن میں 2 دفعہ ایک وقت آئے گا کہ ایک دفعہ مشرقی جانب اوپر ہوگا اور ایک دفعہ مغربی جانب اوپر ہوگا. لیکن کیا ہے کہ یہاں پر تعریف اس وجہ سے صادق نہیں آئے گی کہ ایک دن میں بار بار نصف النہار پر سورج آ رہا ہے. تو وہاں پر جو تعریف کی، جو یہاں پہ تعریف کرنے والوں نے جو تعریف کی تھی، وہ انہوں نے یہ تعریف کی تھی کہ دائرہ نصف النہار وہ دائرہ عظیمہ ہے کہ آفتاب جب اس دائرے پر آئے تو افق سے اتنا اونچا ہو جائے کہ جتنا اونچا وہ اس دن کے لیے کسی حصے میں نہ ہو. تو یہ ان شہروں کے لیے درست ہے جیسے کہ پاکستان وغیرہ ہو گیا کہ وہاں پر سورج آتا ہی ایک دفعہ ہے، جبکہ جن مقام پر 2 دفعہ آتا ہے تو اب وہاں پر تو پھر 2 دائرہ نصف النہار بن جائیں گے کہ جب ایک دفعہ آئے تو اس کے اعتبار سے دائرہ نصف النہار بنائے، اور ایک دفعہ جب دوسری دفعہ آئے 12 گھنٹے بعد اس کے اعتبار سے بنائے. حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی ایک جگہ کے 2 دائرہ نصف النہار ہو، تو اس وجہ سے یہ غلط ہے. یہاں تک کلیئر ہو گیا تو ہم آگے چلیں تاکہ جو اگلی تعریف ہے اس کو پڑھیں. اگر کچھ سوال وغیرہ ہو تو کر لیں.
جی جی، ان کے بالائی افق پہ رہے گا، سمتل راس پر نہیں آئے گا، یہ ہے نا بالائی افق کے اندر رہے گا، یعنی کہ جو ہمارا افق ایک حصہ ہوتا ہے جہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ کل ہم نے ایک تصویر دکھائی تھی، تو یہ جو اس کا حصہ بنے گا، میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں تصویر، یہ جو اس کا حصہ ہوگا نا جب 90 درجے پہ پہنچے گا. جی، ایک منٹ، یہ دیکھیں جیسے اب جو سورج ہے نا، ابھی تو کیا ہو رہا ہے نارمل شہروں کے اعتبار سے کیا ہوگا، سورج افق کے نیچے چلے گیا، لیکن جب 90 درجے پر پہنچیں گے تو 90 درجے کیا ہے، یہ دیکھیں یہ 90 درجے نارتھ ہے، اس کو یوں، یہ قطب شمالی ہے ساؤتھ، اور یہ نارتھ قطب جنوبی ہے. جب ساؤتھ پہ پہنچ جائیں گے تو یوں بنے گا کہ اب دیکھیں سورج نیچے ہی ہے اس کے اعتبار سے، ساؤتھ کے اعتبار سے یہاں پر جس طرح ہمارے یہاں پر بنے گا کہ ایک دن میں سورج اوپر نیچے آتا رہے گا، جبکہ 90 درجے میں یوں نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو اوپر والا حصہ ہے گرین گرین سے جو اوپر والا حصہ ہے سورج ہمیشہ ادھر ہی رہے گا، اور جب 6 مہینے کی رات ہوگی تو سورج یہ بالکل جو گرین والے سے نیچے والا حصہ ادھر ہی رہے گا، اوپر کی جانب نہیں آئے گا. اس طریقے سے اس کی کیفیت بنتی ہے. یہ نارمل والے شہروں کی مثال ہے، اس وجہ سے اس کے اندر اس کی ہے نہیں. مزید کوئی سوال ہو؟ کوئی سوال ہے ورنہ آگے چلیں؟ چلیں ٹھیک ہے، پھر آگے چلتے ہیں. لہذا جامع معنی تعریف یہ ہے. جی کچھ پوچھ رہے ہیں کچھ؟ لہذا جامع معنی تعریف یہ ہے کہ دائرہ نصف النہار وہ دائرہ عظیمہ ہے کہ ہر دن اسی دائرہ عظیمہ پر ہی پہنچ کر آفتاب افق سے اتنا اونچا ہو کہ جتنا اونچا وہ اس دن کے کسی حصے میں نہ ہو. هذا معنی قولہم ہی دائرۃ عظیمۃ لا تکون غایت ارتفاع الشمس. یہ پھر پوری اس کی عربی عبارت لکھی ہوئی ہے. یعنی کہ اب وہاں پر جو انہوں نے پیچھے تعریف لگائی تھی، جو پیچھے والی ہم نے آخری تعریف پڑھی تھی، اس کے اندر سب سے زیادہ بلندی کی قید نہیں تھی، صرف ادھر یہ تھا کہ جہاں پر افق دن میں آتا ہو تب 2 دفعہ آ رہا تھا، تو کون سا مراد ہے یہ اس کے اندر وضاحت نہیں تھی. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جامع معنی تعریف کے لیے یہ ہے کہ قید لگا دیں کہ سب سے زیادہ بلندی پر ہو کر کہاں سے گزرے گا. تو جہاں پر سب سے زیادہ بلندی پر ہو کر گزرے گا وہ وہی وقت ہوگا، وہ وہی جگہ ہوگی جو دائرہ نصف النہار کی ہوگی. لہٰذا یہ تعریف درست ہے. اسی کو انہوں نے عربی کے اندر بیان کر دیا کہ یہ وہ معنی، یہ ان کے قول کا معنی ہے کہ وہ ایسا دائرہ عظیمہ جہاں پر، عبارت تھوڑی مٹ رہی ہے، میں اسی کتاب سے پڑھ لوں. یہ اس کی عبارت مٹی ہوئی ہے دوسری کتابوں میں، دوسرے نسخوں میں بھی. بلفظ دیگر بات وہی ہے جو پیچھے بیان ہوئی تھی. بلفظ دیگر دائرہ نصف النہار اس دائرہ عظیمہ کو کہتے ہیں کہ جس دن اس دائرے پر آفتاب صرف ایک مرتبہ آتا ہے. ہر دن افق سے وہ اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ افق سے اتنا اونچا وہ اس دن کے کسی حصے میں نہیں ہوتا. دوبارہ اس کو سن لیں. دائرہ نصف النہار اس دائرہ عظیمہ کو کہتے ہیں کہ جس دن اس دائرہ پر آفتاب صرف ایک مرتبہ آتا ہے، کہ اسی ایسا دائرہ ہوگا جس کے اندر سورج ایک ہی دفعہ آئے گا. آپ اس کو یہ دیکھیں جو گلوب والی جو تصویر آ رہی ہے، کہ جو دائرہ نصف النہار بنے گا وہ جیسے میں نے پہلے دوبارہ عرض کیا تھا کہ ساؤتھ اور نارتھ کو ملا کے بنے گا. یہ اس کا سمت الراس ہو جائے گا، اور سمت الراس کی جو پوری نشان بنے گا، میں آپ کو اس کی دکھاؤں، لکھا ہوا.
تو یہ جو اوپر اس کی سلور کلر کی لائن جا رہی ہے یہ والی، تو یہ جو اوپر ہے یہ سمت راس ہے اس کا. تو یہ جو ہم ساؤتھ اور نارتھ کو ملائیں گے، یہ جو پورا ہے کہ ان کو گول ملا کر جو دائرہ بنے گا یہ دائرہ نصف النہار ہے. سورج ایسٹ سے طلوع ہوگا، یہاں سے طلوع ہوتے ہوتے یا تو بالکل کسی نہ کسی کے سمت راس پر جائے گا یہ حصے پر، یا پھر تھوڑا سا ترچھا ہو کر گزرے گا جیسا کہ دیگر شہروں کے لیے ہوتا ہے، پاکستان والوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن جائے گا دائرہ نصف النہار سے ہی، جو نارتھ اور ساؤتھ کے اوپر کو ملاتے ہوئے اوپر سے بنے گا. تو اس کے درمیان سے جب ہو کر گزرے گا تو دن کے اندر ایک ہی ایسا حصہ آئے گا جہاں پر یہ دائرہ نصف النہار پر ٹچ کر کر تو گزر جائے گا. جب یہ دائرہ نصف النہار کو ٹچ کرے گا یا اس کے اوپر گزرے گا تو یہی وہ وقت ہے جو نصف النہار کا ٹائم ہوتا ہے. جب سورج دائرہ نصف النہار پر پہنچ جائے گا تو نصف النہار کا وقت بھی ہو جائے گا. اب اسی کی ایک اور تعریف بیان کریں بلفظ دیگر. دائرہ نصف النہار اس دائرہ عظیمہ کو کہتے ہیں کہ جس دن اس دائرے پر آفتاب صرف ایک مرتبہ آتا ہے. ہر دن سمت الراس سے وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ سمت الراس سے اتنا قریب اس دن کے کسی حصے میں نہیں ہوتا. اب اس کے اندر ایک مزید چیز کیا ہو گیا کہ سمت الراس سے اتنا قریب ہوتا ہے. دونوں صورتیں بنیں گی، یا تو سمت الراس پر پہنچ جائے گا کہ وہ شہر ہوں گے کہ جہاں پر جن کا جو عرض بلد ہے وہ 23 درجے 26 دقیقے سے کم ہوگا، اور تاریخیں بھی وہی ہوں گی جن میں میل مکس ہوگا. مثال کے طور پر جیسا کہ آپ کچھ نہ کچھ تاریخ سنتے ہیں جن کے اندر ہوتا ہے کہ کعبہ شریف کے اوپر سے سورج گزرے گا آج کے دن، تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ اس دن جو اس جگہ کا عرض بلد ہوتا ہے اور جو سورج کا میل ہوتا ہے وہ ایک ہی ہو جاتا ہے. جیسے کہ جس دن سورج کا میل 21 درجے 25 دقیقے ہوگا تو اس دن سورج آفتاب جو سورج ہے آفتاب ہے یہ کعبہ شریف کے اوپر سے ہو کر گزرے گا. تو اس کے علاوہ جتنے بھی دن ہوتے ہیں تو اس کے اندر سورج سمت الراس پر نہیں آتا بلکہ سمت الراس کے قریب ہو کر گزر جاتا ہے. مثال کے طور پہ پاکستان والے اور ہند والے اگر کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ انہوں نے اپنے سر کے بالکل اوپر سورج کو دیکھا ہو، کچھ نہ کچھ ترچھا ہوتا ہے، تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوتا ہے، بالکل عین ہمارے سر کے اوپر کبھی بھی سورج نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سورج ہمارے سمت الراس سے نہیں گزر رہا ہوتا بلکہ اس کے تھوڑا بہت آس پاس سے گزر رہا ہوتا ہے. اور سمت الراس سے نصف النہار کے وقت جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے بقیہ دن میں کسی حصے میں نہیں ہوتا، کیونکہ سورج جب ظاہر سی بات ہے جب طلوع ہو رہا ہوگا تو سمت الراس سے تو سب سے زیادہ دوری ہے، یہ طلوع ہو کے اوپر آتا جائے گا آتا جائے گا آتا جائے گا، سمت الراس بھی اوپر ہی ہے، تو ان دونوں کے درمیان دوری کم ہو جائے گی. اس کے بعد دوبارہ غروب ہونا شروع ہوگا تو کیا ہے کہ سمت الراس سے دوری بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی. تو پتہ یہی چلا کہ جب سورج بلند ہو رہا تھا تو جو آخری بلندی والی تھی کہ جس کے اندر سورج انتہا بلندی پر پہنچ گیا تھا، تو اسی وہی وقت ہوگا کہ جس کے اندر وہ سمت الراس سے سب سے زیادہ قریب ہوگا. اب وہ دوری قریبی اس کے اعتبار سے بنے گی، کسی شہر کے لیے کم ہوگی کسی شہر کے لیے زیادہ ہوگی. عرض تسعین کا دائرہ نصف النہار مارہ بالاقطاب الاربع ہے جو مشرق سے مغرب کو حرکت کرتا ہے. اس کے علاوہ تمام اقطار کا دائرہ نصف النہار وہ دائرہ عظیمہ ہے جو معدل النہار کے قطب اور سمت الراس سے گزرتا ہے. یا اب یہ وہ تعریف آ گئی کہ جو آپ نے نصاب توقیت میں پڑھی تھی کہ آسان جو دیگر شہر ہیں ان کا دائرہ نصف النہار وہ دائرہ عظیمہ ہے جو معدل النہار کے قطب، معدل النہار کے قطب کیا ہے؟ قطب شمالی اور قطب جنوبی، اور سمت الراس سے ہو کے گزرتا ہے. سمت الراس سے بھی گزرے گا، جب ان دونوں کو ملائے گا تو سمت القدم بھی مل جائیں گے. تو آپ اس کو بالکل آسان جو نصاب توقیت کے اندر دیکھیں کہ کتنا آسان کر کے لکھا گیا تھا کہ جو ایک بالکل آسان سے تعریف سمجھ آ گئی تھی. تو الحمدللہ جو نصاب توقیت کتاب ہے نا، تو جتنی تعریفیں ان کی پیچیدگیاں وغیرہ ان سب کو آسان کر کے بالکل جو ایک الفاظ ہیں ان کو استعمال کیا گیا. اب آپ نے اس کی باریکیاں دیکھ لی ہوں گی کہ کس قدر اس کے اندر باریکیاں تھی. تب آسان جو تعریف آپ نے خلاصہ یاد رکھنا ہے نا، وہ آپ خلاصہ یوں ہی یاد رکھ سکتے ہیں کہ دائرہ نصف النہار وہ دائرہ عظیمہ ہے جو معدل النہار کے قطب، معدل النہار کے دو قطب ہوں گے، قطب شمالی اور قطب جنوبی، اور سمت الراس سے گزرتا ہے. تو یہ وہی دائرہ بن جائے گا جس طریقے سے آپ کو تصویر وغیرہ بھی دکھا دی گئی. دائرہ نصف النہار دو، یہاں پر کوئی سوال ہے یہاں تک؟
جی جی، سب سے زیادہ جو بلندی ہوگی مطلب یہ جو سب سے زیادہ بلندی ہوگی، بلندی والے وقت جہاں پر سورج پہنچے گا، تو وہ والا جو حصہ ہوگا وہ دائرہ نصف النہار کا حصہ ہوگا. تعریف کا مطلب یہ ہے. واضح ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا چیز؟ اچھا، ٹھیک ہے، میں دہرا دیتا ہوں. سوال ان کا یہ تھا کہ جو جہاں پر 6 مہینے کے دن 6 مہینے کی راتیں ہوتی ہیں، یعنی قطب شمالی اور قطب جنوبی، تو یہاں پر سب سے زیادہ بلندی کے حوالے سے انہوں نے اس کی وضاحت طلب کی تھی. تو اس کو عرض یہ کیا، ان کو جواب میں عرض یہ کیا کہ جب سورج افق سے مزید بلند ہوتا جائے گا، یعنی کہ دن کے اندر دو بیان کیے کہ دن میں دو کیفیتیں آئیں گی کہ دونوں دفعہ سورج نصف نہار پر پہنچے گا، لیکن کیا ہے کہ ایک دفعہ زیادہ بلند ہو کر اور ایک دفعہ کم بلند ہو کر، ایک دفعہ مشرق سے مغرب جاتے ہوئے، ایک دفعہ مغرب سے مشرق جاتے ہوئے، جیسے کہ سورج پورا گھومتا ہے. تو جب سب سے زیادہ بلند ہوگا، تو جب سب سے زیادہ بلند ہونے والے وقت جہاں پر وہ پہنچے گا وہ اس کا دائرہ نصف النہار کہلائے گا. اس حصے کو ہم دائرہ نصف النہار کہیں گے کہ یہ حصہ دائرہ نصف النہار ہے. دوسرے الفاظوں میں کہیں گے کہ وہ حصہ نصف النہار کا وقت کہلائے گا، جہاں جس وقت وہ سورج جو وہاں پر پہنچے گا. جی، سورج تو جو نا ہر گھوم ہی رہا ہے. اب ہر شہر کے اعتبار سے اس کے اوپر اثر پڑتا ہے. مثال کے طور پر سورج تو ایک ہی اپنی چل ہی رہا ہے، چل ہی رہا ہے. لیکن کیا ہے کہ خط سوا پر تقریباً جو دن ہے وہ 12 گھنٹے کا دن ہے، 12 گھنٹے کی رات ہے. یہی 10 درجے پر آ جاتے ہیں تو یہ فرق ہو جاتا ہے کہ 13 گھنٹے کا دن ہے اور نا 11 گھنٹے کی رات ہے. آگے چلتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے کہ پاکستان، ہند وغیرہ، یہاں پر کیا صورت پیش آ رہی ہوتی ہے کہ کبھی 15 16 گھنٹے کا دن ہو رہا ہوتا ہے، بکیا رات ہو رہی ہوتی ہے. فرق بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے. یہاں تک کہ جب آپ 90 درجے پہ پہنچ جاتے ہیں تو وہ 24 کے 24 گھنٹے ہی دن ہوتا ہے، اور وہ بھی 6 مہینے تک. بعض شہر ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ایک مہینے کے لیے نا پورے دن ہوتا ہے، کہ کسی جگہ پر 2 مہینے کے لیے ہوتا ہے. یوں ایسے سب بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے. تو یہاں پر کیفیت یہ بنتی ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں پہ 15 گھنٹے کا دن ہو گیا، اسی طریقے سے دیگر ملکوں میں یوں آگے جتنا عرصے بلد بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، اس کے دن بڑے ہوتے جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے. جب دن بڑے ہوں گے تو دن بھی اتنے بڑے ہوں گے. جب راتیں بڑی ہوں گی تو راتیں بھی اسی مقدار پر بڑی ہوں گی. یہاں تک کہ ایسی صورت بن جاتی ہے کہ پورے کے پورے 24 گھنٹے تک ہی دن رہتا ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو پورے کے پورے 24 گھنٹے ہی رات رہتی ہے. جی اویس، آپ کوئی سوال کر رہے ہیں؟ آپ نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے. چلیں پھر چلتے ہیں اس کو آگے تک مکمل کریں. وہاں پر جو فرق پڑے گا، یعنی کہ جیبی اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں ہے کہ وہاں پر 12 گھنٹے کا دن اور 12 گھنٹے کی رات ہی بنے گی. لیکن جو تعدیل مروج ہے اور اسی طریقے سے جو دیگر اثرات ہیں بلدی، یعنی تعدیل ایام کے وجہ سے، تو اس وجہ سے کچھ نہ کچھ فرق آتا ہے. تو 5 10 منٹ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، کوئی بہت زیادہ فرق اس پر نہیں آتا. چاند بھی آتا ہے، اور چاند کے لیے یہ ہے کہ اس کی پھر ہمیں پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ جب 6 مہینے کا دن ہوگا تو چاند نظر آ نہیں سکے گا. کیونکہ جب روشنی ہوتی ہے تو ویسے ہمیں عموماً یہاں پہ بھی چاند نظر نہیں آتا. دن کے اندر بعض اس طرح کے دن آتے ہیں کہ جن کے اندر دن کے وقت چاند موجود ہوتا ہے، لیکن روشنی کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آتا. تو جب 6 مہینے کے دن ہوں گے تو وہاں پر چاند نظر نہیں آئے گا، لیکن 6 مہینے کی رات ہوگی تو وہاں پر البتہ چاند ضرور نظر آئے گا.
تو یہ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا. اس کی مزید ہی یہ نصف النہار کی تعریفیں وغیرہ چل رہی ہیں، تو یہ یہاں تک ہی ہمیں اس کو پڑھنا تھا. تو امید ہے کہ نصف النہار، دائرہ نصف النہار کا جو خلاصہ ہے وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. مین تو یہی ہے کہ جو ایک اس کی تعریف ہے وہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے، اور جو اس کے علاوہ جو اس کے اندر مزید باتیں نکلی، یعنی کہ 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات کس طرح آتی ہے، اس طرح کی جو کیفیتیں بنتی ہیں، یہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے. مزید کوئی سوال ہو تو کرنے، ورنہ پھر ہم کچھ آگے پڑھ لیں گے. جی جی، یہ دائرہ نصف النہار صفحہ نمبر 30 سے شروع ہو رہا ہے. دوائر، جو ٹوٹل دوائر ہے نا، یہ 10 دوائر ہیں، دوائر عشرہ کے نام سے جانے جاتے ہیں. تو یہ سارے دوائر چلتے جا رہے ہیں، تو صفحہ نمبر 30 کے اوپر دائرہ نصف النہار کی بحث شروع ہو رہی ہے. یہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. ویسے ذوق کے اعتبار سے اس کا یہ کہ آپ، جی جی، پھر اس کے بعد آگے یہ ایک عرض بلد اور یوں اس کی بحثیں چل رہی ہیں، تو وہ اس کو پھر ایک اضافی باتیں ہو جائیں گی. چلیں اس کو بھی 3 4 لائنیں مزید پڑھتے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی مفید ہی ہے. دائرہ نصف النہار 2 نقطوں پر افق کا تقاطع کرتا ہے. دیکھیں میں آپ کو دوبارہ تصویر دکھاؤں تاکہ سمجھنا آسان رہے. دائرہ نصف النہار ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جو نارتھ اور ساؤتھ ان دونوں کے اوپر سے ہوتا ہوا گزرے گا. تو اب دیکھیں یہ جو پورا کا پورا وائٹ وائٹ حصہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ افق ہے. تو اب جو دائرہ نصف النہار ہوگا یہ 2 جگہوں سے افق کا تقاطع کرے گا، ایک اس جگہ پر اور ایک اس جگہ پر. تقاطع یعنی اس کو کاٹے گا، دوسرے الفاظوں میں کہتے ہیں کہ اس سے گزرے گا. تو یہ جو پورا ایک نارتھ کا حصہ ہوگا اور ایک ساؤتھ کا حصہ ہوگا. تو تو اب یہاں پہ وہ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ دائرہ نصف النہار 2 نقطوں پر افق کا تقاطع کرتا ہے. ان میں ان میں سے جو نقطہ قطب شمالی سے قریب ہے اسے نقطہ شمال کہتے ہیں، اور جو نقطہ معدل کے قریب کے قطب جنوبی سے قریب ہے اس کو نقطہ جنوب کہتے ہیں. اور وہ دونوں نقطے معدل ہی پر ہوں تو نہ شمال ہوگا، نہ جنوب، نہ مشرق، نہ مغرب، لیکن ایسا عرض 90 میں ہی ہوگا. کچھ کہہ کتاب کی نہیں ہو رہی؟ اچھا، ابھی جی سے دوبارہ لیتے ہیں دوبارہ. ایک سے میں کتاب کی شیئرنگ کر دوں. اب شو ہو رہی ہے؟ اوکے، ہاں مل رہا ہے. دائرہ نصف النہار 2 نقطوں پر افق کا تقاطع کرتا ہے. ان میں سے جو نقطہ جو 2 جگہوں سے تقاطع کرے گا جہاں سے افق پر سے گزرے گا، ان میں سے وہ جو نقطہ قطب شمالی سے قریب ہے اسے نقطہ شمال کہتے ہیں، اور جو نقطہ معدل کے قطب جنوبی سے قریب ہے اسے نقطہ جنوب کہتے ہیں. اور وہ دونوں نقطے معدل ہی پر ہوں تو نہ شمال ہوگا، نہ جنوب، نہ مشرق، نہ مغرب، لیکن ایسا عرض 90 میں ہی ہوگا.
کہ جب آپ قطب شمالی پر کھڑے ہوں گے اور وہاں پر ہی بات کر رہے ہوں گے تو اب وہاں پر کوئی آپ کے لیے جہت متعین نہیں ہوگی. دائرہ نصف النہار جو نقطہ شمال و جنوب سے گزرتا ہے وہ کرۂ عالم کو دو مساوی حصوں میں تقسیم کرتا ہے. ایک حصہ شرقی اور دوسرا غربی ہو جاتا ہے، یعنی نصف شرقی اور نصف غربی کے درمیان وہ دائرہ حد مشترک ہے. جب اس کا ہم یہاں سے گزرے گا ساؤتھ اور نارتھ سے یہ دائرہ نصف النہار گزرے گا، ایک ہی بات بار بار آئی ہے، وجہ اس کی یہ تاکہ یہ ہماری مختلف طریقوں سے یہ پختہ ہو جائے. تب جب یہ اس حصے پہ گزرے گا تو یہ جو حصہ ہوگا یہ نصف حصہ شمالی ہوگا، یعنی کہ نصف حصہ شرقی ہوگا اور نصف حصہ اس کا غربی کے درمیان یہ ایک حد مشترک ہوگی. یعنی کہ ایک ایسی لائن ہوگی کہ جہاں پر کچھ حصہ شرقی کا بھی آ رہا ہوگا اور جہاں پر کچھ حصہ غربی کا بھی آ رہا ہو. مثال کے طور پر کسی بھی ملک کا بارڈر ہوتا ہے، تو اب بارڈر کے اوپر ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر ادھر والے ملک کا بھی حصہ ہے اور یہ والے ملک کا بھی حصہ ہے، یعنی کہ دونوں ہی ملک گزر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جو مشرق ہے وہ تو یہ بھی اوپر والے حصے کی طرف بھی ہے اور جو نیچے والا حصہ ہے یہ بھی پورا کا پورا مشرق ہے. اسی طریقے سے مغرب یہ گرین والا حصہ بھی ہے اور گرین کے جو نیچے والا حصہ ہے سمت القدم کے طرف جہاں پہ ہمیں سورج بھی نظر آ رہا ہے تو یہاں پر یہ بھی مغرب ہے. لیکن اس کا جو بیچ اوپر والا نصف حصہ ہوتا ہے اور جو نصف حصہ شرقی ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان نصف النہار حد فاصل یعنی حد مشترک کی طرح ہوتا ہے کہ اس کے درمیان ایک لائن ہوتی ہے کہ جس کے اوپر شرقی بھی ہے نا کبھی کچھ نہ کچھ حصہ ہوتا ہے اور غربی کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہوتا ہے. جو خط مستقیم نقطہ شمال اور نقطہ جنوب سے مماس ہے اس کو خط زوال اور خط نصف النہار اور خط جنوبی و شمال کہتے ہیں. کہ جو نقطہ شمال اور جو نقطہ جنوب سے جو ایک خط ملا کر ہم بنائیں گے، خط کہتے ہیں کہ لائن کو، تو جو لائن بنے گی اس کو خط زوال بھی کہتے ہیں. بار شریعت کے اندر خط زوال کا لفظ استعمال ہوا ہوا ہے اوقات کے بیان میں. اس طرح اس کو خط نصف النہار بھی کہتے ہیں اور خط جنوب و شمال بھی کہتے ہیں. تو الحمدللہ عز و جل یہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. اس کے متعلق کوئی سوال ہے ورنہ ہم کلاس کو اختتام کریں. تمام عرض بلد کہتے ہیں کہ اس عرض بلد سے قطب تک کی دوری کتنی ہے. کو یوں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے آپ دو حصے کر دیں گے. کسی بھی جگہ کے اعتبار سے اس کے آپ دو حصے کرتے ہیں. ایک یہ کہ اس شہر سے خط استوا تک کی کتنی دوری ہے اور اس عرض بلد سے اس شہر سے قطب تک کی کتنی دوری ہے. تو جو قطب تک کی دوری کاؤنٹ ہوگی وہ تمام عرض بلد بنے گی اور اس کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ 90 سے اس کو آپ مائنس کر دیں. اصل میں وجہ یہ ہے کہ یعنی کہ ایک تو یہ کہ ہم نقطہ شمال اور نقطہ جنوب سے ہی سارے حساب وغیرہ لگا رہے ہوتے ہیں. پھر اس کا ایک یہ بن جاتا ہے کہ جو ایک حقیقی قطب اور نقطہ شمال وغیرہ میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے اور پھر ان کے ستارے وغیرہ کے اعتبار سے بنتا ہے. یعنی کہ جو ہم سمتے وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں کہ اب مثال کے طور پر جیسے کہ نارملی تو ہم جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے کہ ہم مغرب سے یا مشرق سے کسی طرف منہ کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر ہم شمال یا جنوب سے کریں تو ہم اس نقطہ شمال کا اعتبار کرتے ہیں، قطب شمالی کا اعتبار نہیں کرتے کہ قطب شمالی کی طرف منہ کر کے اتنا درجے پھرو. یہ نہیں، کیونکہ قطب شمالی اور نقطہ شمال میں کچھ نہ کچھ فرق ہے. جو ہم کمپاس وغیرہ کے اندر جو نارتھ آ رہا ہوتا ہے تو وہ نقطہ شمالی ہوتا ہے مقناطیسی. کل انشاءاللہ عز و جل ہم بلدی زوال کس طرح کیا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے تعدیل ایام کیا چیز ہے اور اس کی کس طرح ہوتی ہے کہ تعدیل ایام پورے دن پورے گھنٹے
میں تبدیل ہوتی ہے تو کس طرح تبدیل ہوتی ہے، اور درست تعدیل ایام نکالنی ہو تو کس طریقے سے نکالیں گے انشاءاللہ عز و جل. کل اس کو ہم سیکھیں گے. پھر اس کے بعد ہم اس کی مشق کریں گے کہ اس کے ذریعے ظہر کا وقت کس طریقے سے معلوم ہوگا انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی لبیک. جی لبیک آتا ہوگا تو بس کر دیں گے. زمین کی بات کر رہے ہیں. زمین. جی جی زمین ہمارے نزدیک بھی گول ہے اور سائنس کے نزدیک بھی گول ہے. صرف جو اس کے کتب کی طرف والا حصہ ہے یہ تھوڑا سا بیزوی ہے. یعنی کہ اگر آپ کوئی گول بول لے لیں اور اس کو آپ تو آپ اس کو زور سے دبائیں تو دبانے کے بعد گول والی جو بول ہوگی اس کی کیفیت یہ بنے گی جو اس کے کتب کے ہوں گے جو اس کے ایک حصے ہوں گے وہ ہلکے سے دب جائیں گے. تو زمین کی کیفیت بھی کچھ اس طریقے سے ہی ہے کہ کتب کی طرف سے تھوڑی سی چمٹی بھی ہے. مکمل جو یہ کہتے ہیں کہ بیزوی نہیں ہے، بیزوی ہے زمین، یہ غلط ہے. زمین کو ہم گول ہی کہیں گے اور اسلامی نظریہ بھی یہی ہے کہ زمین گول ہے. لیکن بس جو کتب ہے کتب کی طرف سے یہ تھوڑی سی چپٹی ہوئی ہے کہ جیسے کسی نے دبا دیا ہو آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے. اگر آپ جیسے گلوب وغیرہ کو دیکھیں یا جیسے تصویریں جو بھی دکھائی گئی اس کے اندر بھی دیکھ رہے ہوں گے تو کتب کی طرف سے تھوڑا سا ایسا ایک اندر تھوڑا سا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی چیز کو آپ دبائیں تو اندر گھسی ہوئی محسوس ہوگی. تو یہ ہلکا سا فرق ہے. مکمل طور پہ زمین بیزوی نہیں ہے، ہمارے نزدیک بھی گول ہی ہے. جی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو مرکز عالم ہے وہ مرکز زمین ہی ہے. یعنی کہ جو زمین کا مرکز ہے وہی پورے کے پورے عالم کا مرکز ہے. سائنس نا ہوتا یوں ہے کہ ایک چیز کو بنیاد مان کر پھر اس کے ارد گرد چیزیں گھومتی ہیں. تو سائنس وہ سورج کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ اس کے آگے پیچھے چیزیں گھوم رہی ہیں. لیکن پھر وہ اپنی باتوں میں یوں پھنس جاتے ہیں کہ جب وہ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جب چیزیں زمین کی طرف آ رہی ہوتی ہیں تو پھر اس کے اندر ان کو یہی ماننا پڑ رہا ہوتا ہے کہ زمین کی طرف آ رہی ہے تو پھر کھنچاؤ وغیرہ کے اندر وہ گریوٹی کو مان رہے ہوتے ہیں. یوں پھر وہ اپنی باتوں میں پھنس جاتے ہیں. تو مدعا ہمارا یہی ہے کہ جو زمین کا مرکز ہے وہی پورے کے پورے عالم کا مرکز ہے. چلیں اس میں ایک بات چلی ہے تو اس میں مزید یہ بھی کہ کوئی بھی چیز اوپر سے پھینکتے تو نیچے تو آتی ہے. اب سائنس کے نزدیک بھی وہ زمین کی طرف ہی آ رہی ہے، ہمارے نزدیک بھی وہ زمین کی طرف ہی آ رہی ہے. سائنس اسے گریوٹی کا نام دیتی ہے اور ہم گریوٹی کا مکمل طور پر انکار کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ گریوٹی کوئی چیز نہیں ہے. تو اب فرق یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو وہ اپنے مرکز کی طرف جاتی ہے. یعنی کہ اگر آپ اگر جیسے چھوٹے ہوتے بچے ہوتے ہیں تو وہ یوں کھیل بھی رہے ہوتے ہیں کہ بھائی انگلی پہ پینسل کو رکھ کے دکھا بیچ کے اندر، ورنہ انگلی پہ پینسل لگے بولے بھائی اس کو ورنہ بیلنس کر کے دکھا. تو اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ وہ اس کو بیلنس کرنے کی ٹرک جو سائنسی اعتبار سے بنے گی، جو اس کی ایک ہم تفصیل میں جائیں گے، کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز اپنا جو وزن ہوتی ہے یہ اپنے مرکز کی طرف پھینک دیتی ہے، اپنے مرکز کی طرف چلی جاتی ہے. تو یوں ہم جب کوئی شخص بیچ والے کو قابو کر لیتا ہے تو وہ پورا کا پورے چیز کو بھی قابو کر لیتا ہے. تو یوں ہی کوئی بھی چیز ہوگی وہ اپنے مرکز کی طرف آئے گی. اب جو عناصر اربع کہلاتے ہیں یعنی کہ جو کسی کہ بنیادی چیزیں ایلیمنٹس، جیسے آپ کا ایک دنیاوی سے تعلق مطلب اس کا اسکول لائف وغیرہ سے تعلق ہے آپ کا، تو اس کے آپ کے ایلیمنٹس ویسے اب تو کیمسٹری کے اندر ایلیمنٹس تقریباً 170 بلکہ اب اس سے بھی زیادہ ہو گئے. لیکن حقیقی جو ایلیمنٹس ہیں نا وہ چار ہیں: ہوا، پانی، مٹی اور آگ. ٹھیک ہے. یہ چار ایلیمنٹس بالکل بنیادی ہیں کہ پھر اس سے ہی مزید سارے کے سارے ایلیمنٹس بنیں گے. تو اس کے اندر ان ایلیمنٹس کی دو طرح کی قسمیں، ایک ہے خفیف اور ایک ہے کثیف. تو جو ہوا ہے اور جو آگ ہے یہ ہے خفیف، تو یہ اوپر کی جانب جاتے ہیں. آپ ہوا کو چھوڑیں گے تو وہ زمین کی طرف نہیں آئے گی بلکہ آسمان کی طرف جائے گی. اسی طریقے سے آگ کو بھی چھوڑیں گے تو وہ زمین کی طرف نہیں جائے گی بلکہ آسمان کی طرف جائے گی. تو یہ خفیف. لیکن جو بھی کثیف چیز ہوگی وہ نیچے آئے گی، اور نیچے آنے کی وجہ کیا ہے کہ وہ اپنی جنس اپنے مرکز کی طرف لوٹتی ہے.
تو اعلیٰ حضرت علیہ کی رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی چیز نیچے کی طرف آ رہی ہے، زمین کی طرف آ رہی ہے، تو اپنے میل طبعی کی وجہ سے آ رہی ہے کہ ہر چیز اپنے مرکز کی طرف لوٹنا چاہتی ہے، اور تمام چیزوں کا جو مرکز ہے وہ زمین ہے، جبکہ سائنس کہتی ہے کہ زمین اس کو کھینچ رہی ہے۔ تو پھر یہ نظریہ کئی اعتبار سے باطل ہے، جس کے اوپر اعلیٰ حضرت علیہ کی رحمہ کا پورا رسالہ ہے، فوز مبین در رد حرکت زمین۔ یہ خفیف، جی پانی 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 بھی کنا کثیف ہے، تو یہ بھی نیچے کی طرف آتا ہے۔ جی جی بھاری، کثیف کا مطلب بھاری اور خفیف کا مطلب ہلکا۔ مزید کچھ ہو تو کریں، ورنہ کلاس کا ہم اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔